لبیک اللہم لبیک۔ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے اور رب ذوالجلال دی فضل اور توفیق دے نال ہی آج جو ہمارا موضوع ہے سبق کا، دو قومی نظریہ ملکی سالمیت کا راز، کیونکہ 14 اگست یہ بھی آ رہا ہے، یہ اگست کا مہینہ ہے، تو اس لیے ہمارا جو نظریہ پاکستان ہے، پاکستان بنا ہے تو کس نظریے پہ بنا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، ہمیں یہ بھی یاد ہونی چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان کو سلامت رکھے اور جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا ہمیں وہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ اسلام میں دین کی جامعیت اس انداز کی ہے کہ دنیا کے امور کو دین کی تعلیمات کا حصہ قرار دیا گیا اور دنیا کے امور کا کنٹرول دین کو دیا گیا ہے، اس بنیاد کا مقصد قرار دیا گیا ہے اور اس بنیاد پر قرآن و سنت میں حکومت، حکمران اور رعایا کی مختلف ہدایات کی وضاحتیں کی گئی ہیں، یعنی کہ حکومت بنے گی وہ کیسی ہوگی، حکمران ہوں گے وہ کیسی ہوں گے، اور جو رعایا ہے وہ کیسی ہوگی۔ مکمل جو اللہ نے حکمت دی ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا دین کا قانون دیا ہے اس قانون پہ عمل ہوگا، اس نظریے پہ یہ ملک پاکستان بنا ہے۔ اور بالخصوص پاکستان کی باشندگان عام مسلمان سے اس موضوع میں منفرد بھی ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے ہجرت مدینہ کے بعد اللہ کے نام پر اتنی بڑی ہجرت کی اور اسی نظریہ کی بنیاد پر جو مدینہ شریف کی سٹیٹ کا نظریہ تھا کہ جہاں پر اس سٹیٹ کی اساس کسی رنگ پر نہیں تھی، کسی کی مثل پر نہیں تھی، کسی زبان اور کسی جغرافیہ کا مدار نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر جس طرح مدینہ شریف کی سٹیٹ اس صفحہ ہستی پر بنی تو اس کی خیرات میں اور اسی نظریہ کے زیر سایہ بر صغیر پاک ہند کے مسلمانوں کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے زمین کے اوپر ایک ایسی سلطنت قائم کی کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی کہ بالخصوص پاکستان دی جو اسی عوام اسی لوگ ہیں مسلمان ہیں، اسی اس نظریے اور اس موضوع میں بالخصوص یاد رکھنا ہے۔ جس وقت پاکستان بنیا سی اس وقت جو پاکستان بنان والے جو مسلمان سن انہوں دا کردار کی سی، نظریہ کی سی، انہوں دا نظریہ ایسی کہ سرکار پاک دی ہجرت آپ سرکار نے مکے تو مدینے وال کیتی ہے نا، اس تاریخ انہوں نے ذہن اندر بٹھایا کہ سرکار پاک نے اس وقت مکہ شریف تو مدینے پاک ہجرت کیتی ہے، لیکن ایک ذہن دے اندر ایک سٹیٹ سی کہ ایسا ایک نظام ہے، ایک نظام ایسا بنانا ہے، دین اسلام قائم ہو، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اعلان فرمایا کہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا، پھر آگے محمد الرسول اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، اور اسی نظریے سے اسی سٹیٹ سے یہ دنیا میں نظام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنایا، اور ہمارا بھی نظریہ وہی تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے وہ ہمیں بھی خیرات ملے اور اسی خیرات کا صدقہ یہ پاکستان بنا ہے، اور اسی نظریے کے صدقے سے پاکستان بنا ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اسی سلطنت پہ بنا ہے۔ یہ طویل سفر
یہ نہیں کہ پاکستان شاید رات نو ستن خواب ویکھیا صبح پاکستان بن گیا، نہیں، ایک بڑا لمبا طویل سفر سی، 3 صدیاں تک، 300 سال پہلے تک مسلمان ایک قربانیاں دیندے ہے، محنتاں کوششاں کردے ہے کہ پاکستان بنے، کلمے دی بنیاد تی اسی نماز کھل کے پڑھ سکی، اذان ہو سکے اور مسلمان اپنی کھل کی عبادت کر سکیں، ایک ایسا نظام ہوئی جو نظام مصطفیٰ ہے، اس تے عمل ہو سکے، جو قرآن دا حکم ہے اس تے عمل ہو سکے۔ جس وقت مسلمان تقریباً 3 صدیاں وہ جد و جہد کردے رہے، جنہاں دی بہت بڑیاں قربانیاں، ایک بڑی داستان ہے، بالآخر جس وقت انہاں دی قربانیاں اللہ دی بارگاہ چ قبول ہوئیاں، بالآخر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ قربانیاں رنگ لائیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو علیحدہ اور ایک آزاد ملک عطا فرمایا۔ 3 صدیوں کی جد و جہد، 300 سال کی جد و جہد، جس میں ہمارے مشائخ اور علماء نے، ہماری عوام نے بھرپور کردار ادا کیا، بالآخر کفر کو شکست ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عظمتوں سے سرشار فرمایا۔ اس سلسلہ کی حسین کوششوں کا سب سے حسین منظر وہ ہے کہ جب 1946 میں بنارس سنی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، وہ صدیوں کا یہ طویل سفر تھا، قافلے اس منزل کے قریب ہوئے اور بنارس کی سرزمین پر 500 مشائخ اور 7,000 علماء اور 2 لاکھ عوامی اہل سنت اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب پاکستان کے حصول کے لیے رستے میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور جس کے نتیجے میں آل انڈیا سنی کانفرنس، جس کے کارکنان کی تعداد اس وقت 1 کروڑ تھی، جس وقت دوبارہ آل انڈیا کانفرنس ہوئی اس میں 1 کروڑ کی تعداد جس وقت تھی، اس کانفرنس کی کاوش کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور آج ان کی کاوشوں کا ثمر پاکستان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا علیحدہ ملک بنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پاکستان صرف ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ یہ تو ہماری یقین اور ایمان کا ایک منظر بھی ہے، کیونکہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود پہلی امتوں میں ہم اس بات کو اچھی طرح ملاحظ کرتے ہیں، کوئی امت ایسی امت نہیں کہ جن کے کردار رجا دنیا سے چلے گئے، انبیاء علیہ السلام آیت تبلیغ کی اور دنیا سے چلے گئے، اور صدیوں بعد ان کے پیغمبر کی تبلیغ کا اثر ایسا موجود ہو جیسا اثر اس امت کے اندر موجود ہے۔ یعنی پہلی جتنی امتاں آئیاں، انبیاء آئے تبلیغ کردے رہے اور چلے گئے، لیکن انہاں دے اندر یہ اثر نہیں ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ یہ آپ دی امت دے اندر اج بھی اثر موجود ہے، اور پاکستان بنا کتنی قربانیاں دیتیاں، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا یہ اثر ہے۔ اور بالخصوص ہجرت مدینہ شریف کے بعد جس وقت تاریخ میں ہجرتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا ایک اعزاز بھی ہے، اور تاریخ اس میں یہ ریکارڈ بھی ہے، اگرچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے، صدیاں گزر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اسلام کی خاطر نہ رنگ کے لیے، نہ نسل کے لیے، اور نہ ہی اپنے دنیاوی مقصد کے لیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے 20 لاکھ مسلمانوں کی شہادت اور 2 کروڑ مسلمانوں کا گھر چھوڑ دینا کوئی معمولی کردار نہیں تھا۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے نا، ایک جذبات سی مسلمانوں دے اندر کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام دلی اپنا وطن چھوڑ دیتا، مکہ شریف اپنا گھر سی، وطن سی، دین اسلام دلی چھوڑ کے مدینہ پاک والے ہجرت کی تھی۔ مسلمانوں دے اندر یہ جذبہ سی کہ سرکار پاک نے جس وقت وطن چھوڑ دیتا، اسی تو اس دی امتی ہیں،
اسی کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو اس وقت مسلمانوں نے 20 لکھ مسلمانوں نے اس شہادتاں دیتیاں نے، 20 لکھ مسلمان شہید ہویا سی جس وقت پاکستان بنیا سی، اور 2 کروڑ مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیتے، زمیناں چھوڑ دیتیاں، سب چھوڑ کے کس لیے؟ اتنا رنگ سی، نہ کوئی نسل سی، نہ کوئی برادری سی، کسی دے پیچھے نہیں، صرف جو اگر چلے ہیں تو دین اسلام دے لیے چلے ہیں۔ ساڈا ایک وطن ہو، ساڈا ایک ملک ہو جتھے دین اسلام ہو، بس یہی مقصد لے کے وہ چلے، اور پھر ملک پاکستان بنا ہے۔ شہادتاں دے دیتیاں، قربان ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں دا جذبہ سلامہ سی، گھر بار چھوڑ دیتے، جائیداد والا چھوڑ دیتی، لیکن کس لیے چھوڑی؟ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دل دے اندر سی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطہ کے لوگوں کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے عملاً اس بات کو ثابت کیا کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں آج بھی حیات ہیں اور موجود ہیں، اور ان کا دیا ہوا نظام اب بھی زندہ ہے، اور ان کی عشق میں جلنے والے لوگ اب بھی اس عشق کا لوہا منوار ہے۔ اور اس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نظریہ، یہ جو مکہ شریف سے نکل کر مدینہ شریف پہنچ کر ایک سٹیٹ کی شکل میں پیش کیا تھا، عالم اسلام میں بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ انہوں نے صدیوں بعد عملاً اس نظریے کو ثابت کیا اور پاکستان کی شکل میں اس اسلامی سٹیٹ کی بنیاد رکھی۔ یہ سرکار پاک دی محبت سی نا دل دے اندر، یہ تڑپ لے کے یہ چلے، اپنے نظریے نو لے کے چلے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی بھی عطا فرما دی ہے۔ پھر کس طرح کامیابی عطا کی تھی؟ اس پورے جد و جہد کے سفر میں، جس وقت اتنا لمبا طویل سفر کیتا، دن رات دی محنت کیتی، محنت کرن تو بعد جس وقت تاریخ دے اندر یہ ریکارڈ تاریخ نے کر لیا، کتنیاں قربانیاں دے دیتیاں، جد و جہد ہو گئی، ہمارے اسلاف کے جذبات اور عوام کو جو خلوص تھا، اس کے پیش نظر سب سے بڑا مقصد جس مقام پر بھی پہنچا گیا تو بڑے سے بڑے قید سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے کارکنان تک سب کا ایک ہی نعرہ تھا، انہوں دا جذبہ سی، چاہے کوئی لیڈر سی، بڑا سی، چھوٹا سی کارکنان سی، سب دا ایک ہی جذبہ سی۔ جذبہ کی سی کہ اسی پاکستان بنانا ہے۔ کی جذبہ سی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ سی جس وقت پاکستان بنانے لگے، یہ نعرہ سی۔ کی صدیاں 300 سال پہلے تک یہ نعرہ انہوں نے شروع کیتا سی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ عین ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہی قانون ہوگا۔ پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ۔ عین ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آواز پورے ہند میں گونجی اور بر صغیر میں اس کی تمازت اور حرارت کو محسوس کیا گیا، اور پھر تاریخ انسانیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے زیر سایہ کتنا بڑا کام ہوا، جس کو تاریخ کے اوراق میں آج بھی یہ برقرار ہے، تاریخ میں لکھا گیا ہے، تمام کارنامے لکھے گئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا جو اعلان تھا، پیغام تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ عین ریاست کیا ہوگا؟ اس ریاست کے اندر نظام کی ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظام دیا ہے، قانون دیا ہے، وہی نظام ہوگا، وہی قانون ہوگا، اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہی نعرہ لگا۔ اچھا، جس وقت یہ پاکستان بنیا کنیاں قربانی ہوئیاں؟ 20 لکھ مسلمان۔ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ مسلمان عورتاں خواتین کتنیاں شہید ہوئیاں، پستان تک انہاں دے کٹے گئے، زندہ عورتاں کنواں دے اندر چھلانگا لگائیاں بچیاں نے۔ 20 لکھ مسلمانوں نے شہید کیتا گیا سی، اور 2 کروڑ مسلمانوں نے اپنے گھر چھوڑے سن، زمین جائیداد چھوڑی سی یہ پاکستان دے لئی۔ لیکن آج 14 اگست آ جائے، اسی انہاں دی اس والے ثواب دے لئی کوئی کام تے نہ کر سکیے، لیکن چوکاں دے اندر بازار موٹر سائیکل دی جو اگر سلنسر کھڑ کے
اسی ون ویلنگ کری اس طرح دے نوجوان نسل کام کرے کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا قطع نہیں کرنا چاہیے۔ نظریہ ہے، خوشی ہے کہ سرکار دا صدقہ اسان ایک آزاد ملک ملیا ہے، لیکن اس کے اندر یہ نہیں کہ اسی یہ عمل کری، اسی اس دن یہ ہوئے کہ مسجد اندر سارا دن گزاریے، 14 اگست اسی مسجد اندر گزاریے، نفلی عبادت دے اندر، قرآن دی تلاوت دے اندر، ذکر و اذکار دے اندر گزار کے جنہاں نے اتنی بڑیاں قربانیاں دیتی ہیں، شہید ہوئے نے، اسی انہاں دی اس سال ثواب کو تحفہ پیش کر سکیے۔ تو انشاءاللہ لبيك اللهم لبيك